نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے دھما حسن دیا یوسف نے باد دیا جنہ ویکھیا ابن یعقوب دے ول پھل کٹے نہ تے انگلا کٹا دیا پر نہیں کوئی سونا میرے حضور ورگا اللہ پاک نے حداں مکا دیا میرے آقا دا چہرہ الطاف جنہ تکیا سو رب دی اونا جانا لٹا دیا۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو حضرات علماء کرام، ایمان کے بنیادی عقیدوں میں سے عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جب تک دل و جان سے اس عقیدے پر میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہوگا تب تک اللہ کے ہاں ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 100 سے زائد آیات مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا اور ذخیرہ احادیث میں سے 200 سے زائد احادیث مبارکہ کے اندر خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم کہ میں نبیوں میں سے آخری ہوں تم امتوں میں سے آخری ہو، نہ میرے باپ کوئی نبی ہے نہ تمہارے باپ کوئی امت ہے۔ تو واضح طور پر ہر چیز اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں بتا دی۔ اس دور کے اندر بہت سارے فتنے ہیں اور یہ انکار ختم نبوت کا فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا، تب سے لے کر اب تک یہ فتنہ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس فتنے نے سر اٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 1200 صحابہ کرام کو جنہوں نے جنگ یمامہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جن کے اندر 700 سے زائد قاری قرآن صحابہ کرام تھے، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کام کتنا ضروری ہے اور اس کام پر اللہ کی طرف سے انعامات کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت سارا کام کیا ہے۔ خاندان نبوت کے عظیم چشم و شراب آل نبی اولاد علی امیر شریف سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو دنیا جانتی ہے کہ شاہ جی کی آدھی زندگی ریل میں گزری، آدھی جیل میں گزری۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے لوگوں آج مشکل وقت ہے، میرے نانا کی عزت کے لیے میرا ساتھ دو، بروز معاشر میں اپنے نانا کے سامنے تمہاری سفارش کروں گا۔ ان بزرگوں نے جیلیں بھی کاٹی، ہتھکڑیاں بھی پہنی، اپنوں اور بیگانوں کے تانے بھی سہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہ ساری زندگی میدان امن میں رہے۔ اور جن بزرگوں نے یہ کام کیا ہے اللہ کی طرف سے ان پر کیا کیا انعامات آئے بہت ساری تفصیل ہے۔ محدث اعظم علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی 10 منٹ بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ والے کام میں خرچ کرتا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ بھی قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ پیر باہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو اس دور میں بہت سارے فتنے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کے قریب فتنے اندھیری رات کی طرح آئیں گے، آدمی صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنوں کے دور کے اندر ہم نے اپنا ایمان بھی بچانا ہے، آنے والی نسلوں کا ایمان بھی بچانا ہے۔ قادیانیت کا فتنہ ہے، سبائیت کا فتنہ ہے، یہ سارے وہ فتنے ہیں جو ہمارے ایمانوں پر حملہ آور ہیں۔ تو میرے محترم دوستو ہم نے ساری زندگی امیر شریف سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے کاز اور مشن کو لے کر چلنا ہے، اور شاہ جی نے ساری زندگی یہ کام کیا۔ تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم وعدہ کریں کہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام
اہل بیت اسلام جیسی مقدس ہستیوں کا دفاع کرنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت پر تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا